بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے 05192249000 اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, بلکہ مریم اگر چاہیں وہ بھی, بلاول چاہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن انہیں این آر او نہیں ملے گا. لیکن ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا. آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, جو شیر ہوتے ہیں, وہ شیر ہوتا ہے. مجھے بہت فخر ہے آپ پہ, شاباش. اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا, جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں, یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے, اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں. تمہاری اتنی جرت, تمہاری اتنی ہمت. جی ایک ووٹ چور, آٹا چور, بجلی چور, گیس چور, چینی چور. جی تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی, جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے, جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا, جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے, جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. اب وہ دور گیا جب آپ ظلم بھی کرتے تھے, زیادتی بھی کرتے تھے, دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے, اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں, اچھے سے پیکنگ کرنا, پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی, تمہاری اے ٹی ایمز کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی, میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. بڑے غور سے میری آپ نے بات سنی. یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی. یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے, ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے. تو دو قسم کی کرپشن ہے. ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے, ملک کو مقروض کر دیتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے. پیسہ چوری کرو, اقتدار میں آؤ, پرائم منسٹر بنو, وزیر بنو, پیسہ چوری کرو, کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے. اگر میں پٹواری ہوں, میں تھانے دار ہوں, میں سرکاری نوکر ہوں, تو چلے میں 1 کروڑ 2 روپے 2 کروڑ کی کرپشن کر لوں گا, 10 کی کر لوں گا, وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھود کے تو نیچے چھپا دوں گا. لیکن جب میں اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں آنے لگی, تو وہ پھر میں حوالہ ہنڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں, دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں اربوں روپے کی, پھر جب میں, کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی, میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں, آف شور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں, لندن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں, تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا. جب پرائم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے. یہ جو آف شور ٹیکس, جو ٹیکس ہیونز ہیں جدھر یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ, اور پھر یہ جو بڑے بڑے لندن میں اور یہ نیو یارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں. ڈیولپنگ ورلڈ ہماری طرح کے ملکوں کا 7,000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر, اور ہم اب میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں. اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں, خوشحالی ادھر ہوتی ہے, تباہی ادھر آ جاتی ہے, غربت ادھر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا. اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں,
دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی، کرپشن ایک قوم لڑتی ہے، کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے، قوم غریب ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، تو ساری قوم مل کے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے، لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے، جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا، لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے۔ اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے، پتا چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا۔ تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پہ بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں، سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے۔ لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا؟ کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا؟ جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکل رہے ہیں، ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں جو انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لا کی، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں، ہمیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو؟ وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گراؤ عمران خان کی، اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا۔ کیا جنگ چل رہی ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آر او نہیں دے رہا؟ ان کے جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون۔ تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے، یہ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے، پیسے بنا کے، غربت پیدا کر کے، وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے، اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا، ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نیچے باپ کے پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نا جی قیمت بڑھ گئی ہے، مجھے یہ کہ جی کرپشن کی قیمت بڑھ گئی، کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ جی ہمارے تو حالات ویسے مشکل ہے مہنگائی میں، تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھ